رات کے سناٹے میں جب سارا شہر سو جاتا تھا تو اسلام آباد کی خاموش سڑکوں پر کبھی کبھی ایک ایمبولینس جیسی وین بے آواز گزرتی تھی۔ اس کے اندر ایک کمزور مگر فولادی ارادہ رکھنے والا شخص بیٹھا ہوتا، چشمہ ٹھیک کرتا، کوئی نوٹ بار بار دیکھتا اور کھڑکی کے پار اندھیروں میں دور تلک دیکھتا رہتا۔ باہر سے یہ منظر عام سا لگتا تھا، مگر قوموں کی تقدیر کے تراش خراش اسی خاموشی میں ہوا کرتے ہیں۔ وہ شخص تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہمارے نصاب میں اکثر زندگیوں کو 2 سطروں میں سمیٹ دیا جاتا ہے۔ فلاں ملک گیا، ڈگری لی، واپس آیا، کارنامہ سر انجام دیا، بس۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی کا سفر ان 2 سطروں سے کئی زیادہ طویل اور کٹھن تھا۔ یورپ کے تحقیقی اداروں میں ترقی پانے والا ذہن، اچھی ملازمت، آرام دہ زندگی سب موجود تھا، مگر ایک دن ایک خبر نے اس کے سینے میں دھڑکتے وطن کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ مشرق کے افق پر جنگ کے بادل گہرے ہو رہے تھے، بر صغیر میں طاقت کا توازن بدل رہا تھا اور پاکستان اپنے وجود کی ضمانت ڈھونڈ رہا تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا اور فیصلہ ہی سب سے پہلی قربانی تھی۔ عزت و آسائش کے حلقے سے نکل کر اس نے اس سرزمین کی طرف سفر شروع کیا جہاں بجٹ کم، مشکلات زیادہ، مگر ایمان اور عزم بے حساب تھا۔ بھائیو بہنوں بچوں السلام علیکم۔ اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی، 18 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتے تھے، اور میں تمام چیزیں چھوڑ چھاڑ کے بڑی اعلیٰ نوکری وغیرہ پاکستان آیا تھا۔ کہوٹا کے پہاڑوں میں ایک خواب نے ہڈیاں چبھو دینے والی سردیوں اور پسینہ خشک کر دینے والی گرمیوں میں جڑیں پکڑنا شروع کی۔ یورینیم کی سینٹریفیوجز، ڈیزائن، مواد، سپلائی چین، پابندیاں، سیاسی دباؤ، یہ تمام الفاظ کتابوں میں آسان لگتے ہیں، مگر ہر لمحہ گرفتاری، ناکامی اور جان کے خطرے کا سایہ لیے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتا، خاموشی سے اگلے مرحلے پر جاتا اور ٹیم سے کہتا، قومیں خواب بیچنے سے نہیں، خواب پورا کرنے سے بنتی ہیں۔ ہمیں 28 اور 30 مئی 1998 کے وہ دن یاد ہیں جب چاغی کے پہاڑ کانپے اور آسمان نے سفید گولا بنتے دیکھا۔ تجربات سپہر 3:16:30 پر چاغی کے صحرائی علاقے میں زیر زمین یکے بعد دیگرے کیے گئے۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب پاکستانی قوم کا ایٹمی قوت بننے کا خواب حقیقت میں تبدیل ہوا۔ دنیا ہل گئی اور پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ محض نقشے پر خاکہ نہیں، ارادے میں فولاد بھی ہے۔ رازداری، تحقیق، ناکامیوں سے سیکھنا، پابندیوں کی گتھیاں سلجھانا اور سب سے بڑھ کر خاموشی، اسی خاموشی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بڑا کیا۔ اسی خاموشی نے ایک پوری ٹیم کو نامعلوم سے ناقابل فراموش بنا دیا۔ اس کی قیمت کیا تھی؟ گھر والوں سے دوری، مسلسل نگرانی، دوستیاں محدود، دنیا بھر کی نظریں شک کے کانچ سے دیکھتی رہیں، مگر وہ جم کر کھڑا رہا۔ اس نے اپنے آپ پر لگنے والی تعزیتیں بھی برداشت کیں۔ تاریخ دان اختلافات لکھیں گے، راوی اپنا زاویہ جوڑیں گے، مگر ایک سچ اٹل رہے گا کہ اگر یہ شخص اپنی آرام دہ زندگی نہ چھوڑتا تو پاکستان شاید آج بھی دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا۔ عزت کس کی ہوتی ہے؟
جس نے اپنی زندگی گروی رکھی ہو۔ ہمارے ہاں عزت کے پیمانے اکثر شور شرابے سے بندھے ہوتے ہیں، مگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی عزت خاموش خدمت سے بنی۔ وہ ہاتھ ملاتے تو نرمی سے، بات کرتے تو آہستہ، مگر جب وطن کی حرمت کا سوال آتا لہجہ لوہے کا ہو جاتا۔ ریاستیں جب اپنی بقا کی لکیر کھینچتی ہیں تو تاریخ ان ہاتھوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے اس لکیر کو خنجر بن کر تراشا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ہاتھ نہ چھپا ہوا تھا نہ کانپا ہوا، وہ ہاتھ قوم کی امانت تھا۔ جنازہ قوموں کا آئینہ ہوتا ہے۔ 10 اکتوبر 2021 کا وہ دن تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اس روز ہم نے اپنے سب سے بڑے ہیرو کو وہ عزت نہ دی جس کے وہ مستحق تھے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے منافق اور جھوٹے اس قوم میں ملیں گے آپ کو، خاص طور سے حکمرانوں میں نہیں اور کہیں نہیں ملیں گے، کہ جتنی سادہ زندگی ہم گزارتے ہیں، جتنا سادہ ہم کھانا کھاتے ہیں، جتنی ایمانداری سے ہم نے کام کیا، آج تک سرکاری چیز یوز نہیں کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ نام جس نے پاکستان کو نہ صرف دنیا کے نقشے پر محفوظ بنایا بلکہ پوری امت مسلمہ کے سر کو بلند بھی کیا، مگر انہیں ایسے دفنایا گیا جیسے وہ کوئی ملزم ہو یا وہ قیدی ہو۔ نہ وہ پروٹوکول، نہ وہ اعزاز، نہ وہ شان جو ایک محسن ملت کا حق بنتی ہے۔ یہ وہ ناشکری تھی جسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی ذات کو قربان کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ بم کا مقصد یہ ہے خونریزی روکنا، پاکستانی عوام کو حفاظت دینا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ محفوظ رہیں۔ اگر ان کی محنت، ان کا علم اور ان کی ہمت نہ ہوتی تو آج شاید لاہور، کراچی، اسلام آباد وہی ملبے کے ڈھیر ہوتے جو ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت موجود ہے اور اسرائیل جو ہے اس کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ یہ مسئلہ امریکہ کا نہیں ہے، یہ اسرائیل کا ہے جو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے نہ دولت کی پرواہ کی، نہ شہرت کی، نہ ذاتی آرام کی۔ ان کے سامنے ایک ہی خواب تھا، پاکستان کا دفاع، پاکستان کی بقا، اور انہوں نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا۔ بم کا مقصد یہ ہے خونریزی روکنا، پاکستانی عوام کو حفاظت دینا۔ محسن کو ذلیل کرنے والے ایک دن خود بھی آخرکار ذلیل ہو ہی جاتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف ایک تیسرے درجے کا عامل جس نے اپنی کرسی بچانے کے لیے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ذلیل کیا، رسوا کیا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اس نے ایسے ہیرو کو جس نے پوری امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کیا، انہیں ٹی وی پر لا کر مجرموں کی طرح پیش کیا۔ لیکن اللہ کا نظام ہمیشہ اٹل ہے۔ مظلوموں اور محسنوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کا انجام دنیا ہی میں دکھا دیا جاتا ہے۔ مشرف نے جس عزت کو چھیننے کی کوشش کی، اللہ نے اسے اپنے عذاب سے جواب دیا۔ وہی مشرف جو بڑے فخر سے اپنی طاقت پر ناز کرتا تھا، ایک دن بے بسی اور دردناک موت مر گیا تاکہ دنیا جان لے کہ محسنوں کو ذلیل کرنے والے حکمرانوں کا انجام ہمیشہ ذلت و رسوائی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بالکل یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں عزت ملے گی یا ذلت، لوگ کیا کہیں گے یا معاشرہ ہمیں کیسے یاد کرے گا۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اپنے حصے کا کام اخلاص اور محنت سے کرتے رہیں، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کیا۔ انہوں نے قوم کو ایٹمی قوت دے کر امت کو عزت اور طاقت بخشی۔ آج وہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی محفل میں سرخرو ہیں۔ جب آخرت کی عزت اور سنگت مل سکتی ہے تو پھر دنیا کی عزت کیا چیز ہے؟ یہ دنیا اور اس کی تعریفیں سب مٹی ہیں، میں بھی مٹی ہوں، اور جن لوگوں کی تعریف یا عزت کی ہم خواہش کرتے ہیں وہ بھی آخرکار مٹی ہیں۔ اصل عزت تو اس رب کے پاس ہے جو محسنوں کو ہمیشہ بلند کرتا ہے۔ 10 اکتوبر کا وہ دن تھا جس دن پاکستان نے اپنے سب سے بڑے ہیرو کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ آج اس دن کو یاد کرتے ہیں، دل دعا اور عہد دونوں مانگتے ہیں۔ یا اللہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند کر دے، اور وہ سب جنہوں نے زندگی میں اس محسن وطن کو تکلیف دی یا اس کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی،
ان کے باطن میں ایسا حساب کھول دے کہ حق ظاہر ہو اور باطل ہمیشہ کے لیے رسوا ہو جائے، تاکہ اس قوم کے محسن ہمیشہ عزت پائیں اور ان کی قربانیاں ضائع نہ ہوں۔ محسن پاکستان، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کا قرض صرف الفاظ سے نہیں بلکہ ہنر سے، کردار سے اور عمل سے اتاریں گے۔ ہم اپنے وطن کو اس مقام تک لے جائیں گے جہاں آپ کا خواب تھا، ایک مضبوط، خوددار اور سربلند پاکستان۔ یہ ہمارا عہد ہے۔ محسن پاکستان، ہم آپ کی امانت کو کبھی نہیں بھولیں گے۔